رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی تھے، آپ ان کی اولاد ہیں، اور آپ ان کی ان دعاؤں کا ثمرہ ہیں جو وقتاً فوقتاً انہوں نے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں مانگی تھی۔ آپ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں انتہائی قریبی تعلق تھا، خالہ زاد بھائی تھے آپ ایک دوسرے کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں کہ ان کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا۔ اللہ نے اس نام کا چناؤ کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں دعا مانگی کہ اللہ کرم نوازی فرما، مجھے میرا وارث عطا فرما، تو سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اسی وقت زکریا کو خوشخبری دی، اور خوشخبری کے الفاظ کیا تھے؟ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، نسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں رکھا۔ یہ یحییٰ نام رکھنا یہ صرف آپ کے بیٹے کے لیے ہی ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تورات میں آپ کا نام یوحنا یہ لکھا ہوا ہے، اور پہلے آپ اسی نام سے مشہور تھے ان لوگوں میں۔ تو قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی کہ آپ کا نام یحییٰ ہے، اور دونوں یحییٰ اور یوحنا آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے من جملہ کمالات میں سے اور خصائص و خصائل میں سے یہ بھی بات موجود تھی کہ آپ بالکل ابتدائی عمر سے ہی تقوی، پرہیزگاری، خلوص، للہیت، اور پھر سب سے بڑھ کر اسی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت، کتاب اور حکمت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں جہاں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کی حضرت یحییٰ کے حق میں دعا کی قبولیت کا ذکر کیا، تو وہاں جب بشارت دی گئی کہ زکریا ہم نے تیری دعا کو قبول کیا، تیرے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی۔ اب وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی صفات جلیلہ کو بیان فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فنادتہ الملائکہ، پس فرشتوں نے انہیں آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حالت میں کہ وہ یعنی حضرت زکریا محراب میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک زکریا اللہ نے آپ کو یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ یحییٰ کون ہوگا؟ اس کے کمالات کیا ہوں گے؟ اس کی سیرت و کردار کیا ہوگی؟ فرمایا مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور ضبط نفس کرنے والا ہوگا، پاک باز ہوگا، ونبیًا من الصالحین، اور نیکوکار برگزیدہ نبیوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت کو پہلے بیان فرما دی ہے۔ پھر جب تقریباً 30 سال کا عرصہ مورخین نے اور آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب باقاعدہ آپ نے نبوت کی تبلیغ کا آغاز کیا، اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس سے قبل آپ جنگلوں میں رہتے تھے، ویرانوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، بارگاہ خداوندی میں روتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے،
اور آپ کے رونے کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا، آخرت کا ذکر کیا جاتا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ کے والد گرامی حضرت زکریا بھی جب آپ کے سامنے ذکر کرتے تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے حضرت زکریا اس طرح کے معاملات کا کم ذکر کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا خوف خدا بندی تھا، خشیت تھی اور للہیت تھی، جس کی وجہ سے یہ کیفیات، یہ پاکیزہ کیفیات آپ کی ذات کے اندر پیدا ہو چکی تھیں۔ جب آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ کی جو تبلیغ کا دائرہ کار تھا اس کی وسعت عام لوگوں تک بھی تھی، دیہاتیوں تک بھی تھی، شہریوں تک بھی تھی، گرد و نواح کے لوگوں تک بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر بادشاہوں تک بھی آپ کی دعوت کا دائرہ کار وسیع تھا۔ ہر کسی کو آپ نے دین کی تبلیغ کی، توحید کی طرف بلایا، برے کاموں سے روکا، اور اس وقت بالخصوص یہودی یہ مال و دولت کے سائے میں اس طرح عیاشی میں مبتلا تھے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بھول چکے تھے۔ اللہ کی کتاب تورات میں رد و بدل کرنا، اپنی مرضی کے احکامات داخل کر لینا، یہ ان کے علماء کا ایک عام سا کام تھا، یہ شیوا تھا ان کا۔ علماء سوء کی برمار تھی۔ آپ نے علماء کو بھی مخاطب کیا، عوام الناس کو بھی مخاطب کیا، بادشاہوں کو بھی مخاطب کیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی جو بعثت ہے وہ آپ کے بعد ہوئی، زمانہ آپ کا ایک ہی تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی معاونت کی اور ڈٹ کے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے مخالفین کا مقابلہ بھی کیا۔ تو اسی دعوت و تبلیغ کے تسلسل کی وجہ سے اور کلمہ حق بلند کرنے کی وجہ سے آپ نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اس وقت ہداد بن حداد جو بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اب تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہے، جب تک یہ دوبارہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے، یعنی تو نے طلاق دے دی، اب عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر عدت گزارنے کے بعد پھر اگر تو چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے جس طرح دوسرے علماء سوء کو کچھ مال کے لالچ سے مسئلہ بدلنے پہ رضامند کر دیا جاتا تھا، اس نے آپ کو بھی کوئی لالچ دینا چاہا اور اس کی خواہش بنی کہ آپ اس مسئلے میں کچھ نرمی کریں، لیکن آپ ڈٹ گئے، پریشرائز کیا گیا آپ کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو حق ہے وہ حق ہے، میں حق بیانی سے باز نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس نے اپنی اس خاتون کو جسے اس نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، وہ اس پہ حرام ہو چکی تھی، اسے اپنے نکاح میں برقرار رکھا۔ آپ نے اسے سخت سرزنش کی، تنبیہ کی، وہ آپ کا دشمن بن گیا، اس کی وہ جو حرام خاتون تھی وہ بھی آپ کی دشمن بن گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ حبرون کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، تو اس نے اپنے کرندوں کو بیچ کر معاذ اللہ آپ کو قتل کروایا، آپ کو شہید کروایا، اور اس کے کرندوں نے آپ کا سر اقدس جا کر ایک تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا، اور آپ کا شہید کیا جانا یہ قوم بنی اسرائیل کہ ان جرائم میں سے ہے، یہودیوں کے ان جرائم میں سے ہے جنہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار بیان کیا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو جن نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ شہید تو ہو گئے، لیکن آپ نے اللہ رب العزت کی شریعت پہ کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ کا جو نبوت کا دائرہ تھا وہ فلسطین کا ایریا ہی تھا، ادھر ہی آپ شہید ہوئے اور آپ کی قبر مبارک بھی ادھر ہی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا جو ذکر کیا گیا، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان ہوا، اس میں سے بطور خاص 2 مقامات سے قرآن مجید کی آیات طیبات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے آپ کی جو احادیث طیبات کی کتابوں میں سیرت آئی ہے، اور اس میں بھی بطور خاص حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے وصف بیان فرمائیں، ان کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا اور وہاں اس کا نمبر 4150 ہے
وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار اور آپ کا سراپا بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کانا یحییٰ بن زکریا سیداً، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ سردار تھے، یعنی وجاہت والے تھے اور پرتاثیر شخصیت کے مالک تھے اور جلال والے چہرے کے مالک تھے۔ وَكَانَ لَا يَقْرُبُ النِّسَاءَ، آپ کبھی بھی عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، آپ نے شادی بھی نہیں کی۔ وَلَا يَشْتَهِيهُنَّ، اور نہ ہی کبھی آپ کے ذہن میں عورتوں کی خواہش پیدا ہوئی۔ وَكَانَ شَابًا، اور آپ نوجوان تھے۔ حسن الوجہ والصورہ، آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی شکل و صورت بہت خوبصورت تھی۔ لین الجناح، آپ جھکے ہوئے کندھوں والے تھے، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کرنے والے تھے۔ قلیل الشعر، بال کم تھے۔ قصیر الاصابع، انگلیاں چھوٹی تھیں۔ طویل الانف، ناک اونچی تھی۔ اقرن الحاجبین، پلکیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ دقیق الصوت، باریک آواز والے تھے۔ کثیر العبادہ، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ قویاً فی طاعت اللہ، اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں بہت پختہ تھے، یعنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے تھے اللہ رب العزت کی اطاعت میں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مریم میں جہاں پہ آپ کا ذکر موجود ہے تو اس کی تفسیر میں، بلکہ آیت طیبہ میں جب کہا گیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وہ بچپنے کے عالم میں جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، کتاب اور حکمت عطا فرمائی، تو فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو یعنی احکامات خداوندی کو مضبوطی کے ساتھ تھام دے۔ تو آپ نے کتنا مضبوطی کے ساتھ ان احکامات خداوندی کو تھاما، ساری زندگی ان پہ کاربند رہے اور آخر انہیں ہی تھامتے ہوئے شریعت کے مسئلے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جان قربان کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن شریعت کے مسئلے کو بدلنا اور اس پہ کمپرومائز کرنا، اس میں کسی کے لیے کوئی نرمی کرنا، اسے آپ نے گوارا نہیں کیا۔ تو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں اس مقام پہ خذ الکتاب بقوہ کے مقام پہ لکھتے ہیں، آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے اور شریعت پہ اور اللہ کی عبادت پہ اور اللہ کی اطاعت پہ آپ کی پختگی کو بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کتنی مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات پہ، اللہ کی اطاعت پہ پہرا دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح حضرت یحییٰ نے اپنا سر کٹا کے اپنے رب کے اس فرمان یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کی تعمیل کا حق ادا کر دیا۔ یہ آپ کا کمال تھا اطاعت خداوندی میں۔ اور پھر آپ پاک باز کتنے تھے؟ ایک تو قرآن نے کہہ دیا حصوراً، پاک باز، خواتین کی طرف رغبت نہ رکھنے والے، اپنی شہوت کی طرف توجہ نہ دینے والے۔ اور دوسرا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اسے نقل فرمایا، وہاں حدیث نمبر 6556 ہے۔ آقا علیہ السلام نے قیامت کا ذکر فرمایا اور پھر مختلف لوگوں کا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور پھر کسی کا گناہوں کے ساتھ حاضر ہونا، کسی کا کسی خلاف اولیٰ کام کے ساتھ حاضر ہونا، کسی کا کسی بھول کے ساتھ حاضر ہونا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں بھول گیا تھا۔ یہ باتیں آقا علیہ السلام نے ذکر کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام فإنہ کان سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، فرمایا سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے آپ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کوئی بھول، کوئی خطا اجتہادی یا دوسری یا کوئی غلطی یا کوئی بھی گناہ یہ آپ کے نامہ مال میں نہیں ہوگا۔ بالکل پاک باز قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کیوں؟ کہ آپ پاک باز تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ سردار تھے۔ یہ آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر اپنی احادیث طیبات میں کیا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی ان 2 آیات طیبات کی طرف آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے آپ کا خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے کمال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ایک آیت نمبر 39 سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت نے جب حضرت زکریا کو آپ کی بشارت دی تو وہاں ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ
4 خصوصیات ہوں گی اس بیٹے کی جس کی ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں۔ مصدقم بکلمات اللہ، سب سے پہلے تو وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک اللہ نے جو انہیں نبوت دے کے بھیجی خود وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، پھر آگے لوگوں میں تو اس کی تصدیق کروانے کے لیے محنت مشقت کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا معنی کہ کلمات اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب لوگ حضرت عیسیٰ کے مخالف ہوں گے تو حضرت عیسیٰ جو کلمات اللہ ہیں ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے، تو عملاً آپ نے ایسا کیا بھی۔ دوسری صفت آپ کی بیان کی وَسَيِّدًا، اور سردار ہوں گے، یعنی وجاہت والے ہوں گے، آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں گی جو کسی سردار کے اندر ہوتی ہیں، کسی قائد کے اندر ہوتی ہیں، لیڈر کے اندر ہوتی ہیں۔ تیسری خصوصیت وَحُصُورًا، اور اپنے نفس پہ ضبط کرنے والے، کبھی گناہ کا خیال ہی نہ جسے آیا ہو اسے کہتے ہیں حصور۔ چوتھی وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے برگزیدہ نبی، نیکوکار نبی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کا جو ذکر سورہ مریم شریف میں کیا، وہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور پھر اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو بشارت سنائی گئی، تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے جس انداز میں کیا، وہاں چلتے چلتے بات جب حضرت یحییٰ تک پہنچی اور آپ کی ولادت تک پہنچی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ابھی وہ بچپنے کی عمر میں تھے، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 ہے سورہ مریم کی۔ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں نبوت بچپنے میں عطا کی تھی۔ اس کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ فیصلہ کرنے کی قوت انہیں بچپنے میں عطا فرمائی تھی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے انہیں دل کی نرمی عطا فرمائی تھی۔ وَزَكَاةً، اور ہم نے انہیں پاکیزہ بنایا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، وہ سخت نہیں تھے۔ وَعَصِيًّا، اور نافرمان بھی نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهَا يَوْمَ وُلِدَ، اور اللہ فرماتے ہیں سلامتی ہو یحییٰ پر۔ کتنا اعزاز ہے، اللہ حضرت یحییٰ پہ سلام بھیج رہے ہیں، فرمایا سلامتی ہو یحییٰ پر یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن وہ فوت ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ 3 مقامات پہ بھی اللہ رب العزت نے انہیں سلامتی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ یہ تینوں مقامات انسان کے لیے بڑے اجنبی اور بڑے وحشت والے ہوتے ہیں، جب بندہ پیدا ہو، جب بندہ دنیا سے جائے، جب قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اکرام بطور خاص عطا فرما دیا کہ یہ تینوں دن آپ کے لیے امن، سکون اور سلامتی والے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے تذکرے کو ذکر کیا ہے۔ اب ایک انتہائی خوبصورت آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی جو مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی آپ کی سیرت بھی نکھر کے سامنے آتی ہے اور آپ کی تعلیمات بھی سامنے آتی ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ نے اپنی قوم کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ اب ایک تو ہیں وہ 5 باتوں کا آپ سرسری ذکر کر دیتے، لیکن آپ نے ہر بات کی حکمت بیان کی اور اس عقلی اور فطری انداز میں اپنے پیغام کو اس طرح لوگوں کے سامنے رکھا کہ لوگوں کے لیے سمجھنا اور اسے قبول کرنا آسان ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو، اپنی امت کو حکم دیا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو۔ تو پھر آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کی مثال اس غلام کی سی ہے کہ مالک نے اس غلام کو پیسے دے کے خریدا ہے اپنے فائدے کے لیے، لیکن وہ غلام کمائی کر کے کسی دوسرے بندے کو جا کے دے آتا ہے، اپنے مالک کا خیال نہیں کرتا۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ غلام اپنے مالک کو پسند ہوگا یا نہیں؟ کہا نہیں پسند ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ایسے مشرک ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ اسے رزق دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس کے رہنے کے لیے انتظامات کیے، لیکن وہ کتنا پاگل ہے کہ وہ عبادت کسی اور کی جا کے کرتا۔ کیا یہ تھا کہ وہ عبادت بھی اللہ کی کرتا۔ اسی طرح آپ نے انہیں دوسرا حکم دیا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور نماز میں اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی، فرمایا وہ برابر اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ اللہ کی رضا بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ تیسرا حکم آپ نے تبلیغ میں لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روزے دار کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ
ایک جماعت میں بیٹھا ہو، اس کے پاس مشک ہو یعنی خوشبو ہو، اور وہ اپنی خوشبو سے لوگوں کو معطر کر رہا ہو، لوگوں کے لیے وہ فائدے کا سبب ہو۔ چوتھا حکم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مال سے صدقہ نکالا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر آپ نے انہیں تمثیل کے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ صدقہ دینے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بندے کو اس کے دشمنوں نے قابو کر لیا، وہ اسے مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو وہ راستے میں ان سے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے یہ سارا لے لو اور میری جان بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ تو اب وہ رضامند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جتنا بھی تیرا مال ہے وہ ہمیں دے دے، ہم تیری جان بخش دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا رہتا ہے، اسی طرح جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اللہ اس صدقے کی وجہ سے اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پانچویں بات آقا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تبلیغ کی کہ دن اور رات میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کے ذکر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، حتیٰ کہ اس بھاگنے والے کو کسی مضبوط قلعے میں پناہ مل جائے۔ جب اسے قلعے میں پناہ ملے گی تو وہ دشمن سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ ذکر اس کے لیے قلعہ ہے شیطان کے واروں سے، یہ ذکر قلعہ ہے نفس کے واروں سے، یہ ذکر قلعہ ہے معاشرے کے ان واروں سے جو اسے اللہ رب العزت سے دور کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے کس خوبصورت انداز میں آپ نے تبلیغ کی، احکامات بھی بیان کر دیے، ان کے ساتھ ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے جو بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں ہمارے لیے جو پیغامات ہیں اور ہمارے لیے جو اسباق ہیں، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ پاک بازی، نوجوان بطور خاص اس پیغام کو یاد رکھیں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، حضرت یحییٰ کے نقش قدم پہ چلیں، جب کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی برائی کا خیال بھی پیدا نہیں ہو۔ چلیں ہم خیال تو پیدا ہو جائے لیکن پھر اس کی تکمیل نہیں ہونی چاہیے۔ پاکیزہ زندگی گزارنے والا نوجوان اللہ کے نزدیک کے صدیقین اور شہداء سے بڑے مقام و مرتبے والا ہے۔ دوسرا دل کی نرمی، آپ حنان تھے، اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے انہیں دل کی نرمی، دل کا نرم ہونا یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بندہ صدقہ کرتا رہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، مظلوموں کی مدد کرے، مستحقوں کی خدمت کرے، تو اس سے بندے کو دل کی نرمی نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تیسری والدین کی اطاعت، آپ نے اسی وقت کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے والدین کا فرما بردار بنایا ہے، وہ بردم بھی والدین کی عزت، قدر، ان کی اطاعت۔ پانچواں کلمت الحق بلند کرنا، دیکھیں آپ نے کس انداز میں کلمت الحق بلند کیا۔ اب یہ کلمت الحق گھر میں بھی ہے، کلمت الحق آفس میں بھی ہے، کلمت الحق معاشرے میں بھی ہے، وہ تجارت کرتے ہوئے بھی ہے، وہ کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے بھی ہے، ہر جگہ کلمت الحق موجود ہے۔ تو اب ہم نے اسے بلند کرنا ہے، حق کی بات کہنی ہے، یہ آپ کی سیرت ہے۔ پھر صالحیت، نیکی، کثرت عبادت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور چھٹی چیز جو آپ کی سیرت سے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے فرمودات کے تابع رہنا چاہیے۔ اور آٹھویں چیز، ہمارا دل سخت نہیں ہونا چاہیے بلکہ نرم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔